اس گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک گورنمنٹ گرائی گئی ہو، کبھی عوام اس کے لیے نہیں نکلی. یعنی ہماری میں ساری تاریخ جانتا ہوں، میں تقریباً جس طرح پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. جب مارشل لاء بھی لگتا تھا تو لوگ آ کے مٹھائیاں بانٹتے تھے. جو بھی گورنمنٹ 90 کی دہائی میں گرتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی، لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم مانتے نہیں، یہ جو سازش کر کے رجیم چینج کیا گیا. بدقسمتی سے بجائے میری بات سننے کے لیے، کیونکہ میں تو وہ کہہ رہا تھا جو پاکستان کی بہتری تھی، بجائے میری بات سننے کے ہمارے کارکنوں کے اوپر جو سختی کی گئی. میں جنرل مشرف کے مارشل لاء کے اندر اپوزیشن میں تھا. مجھے جنرل مشرف کے مارشل لاء میں جیل میں گیا. میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی میں نے اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کی سختی نہیں دیکھی جو انہوں نے ہمارے پہ کی. کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا. 25 مئی کو میں بار بار کہتا ہوں جو ظلم کیا انہوں نے، لوگوں کے گھر 3 بجے لوگوں کے گھروں میں گھس کے، نہ چادر نہ چار دیواری، لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. کبھی ایسے نہیں ہوا پاکستان میں. ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی، کتنی ایف آئی آر کاٹی اور کس کو کون سا پولیس ایکشن لیا، کتنی ٹیئر گیسنگ ہوئی. لیکن 25 مئی کو جو انہوں نے ہمارے سے کیا اور اس کے بعد مسلسل کرتے رہے، ایف آئی آرز کے اوپر ایف آئی آرز کاٹتے گئے میرے کارکنوں پہ، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، پھر وہ نکلے، پھر کچہریوں میں چکر لگائے، ہراساں کیا گیا. میرے اوپر اب تک 74 ایف آئی آر کٹ چکی ہیں. کتنی دفعہ میں کچہریوں میں پھرا ہوا ہوں اور بیلیں کرواتا پھرا ہوں، صرف اور صرف ہمیں دبانے کے لیے کہ ہم شاید ڈر جائیں گے، ہم گھبرا جائیں گے، ہم دل برداشتہ ہو جائیں گے. صحافیوں سے جو کیا گیا، کبھی پاکستان میں اس طرح، اور صحافیوں سے کن سے کیا گیا؟ وہ صحافی جن کی اس معاشرے کے اندر ایک پہچان تھی، کریڈیبلٹی تھی، محب وطن تھے، ان صحافیوں سے جو انہوں نے کیا. اور یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی جو ارشد شریف سے کیا. کبھی نہ میں بھولوں گا یا قوم بھولے گی کہ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی ضمیر کی، محب وطن پاکستانی، اس سے جو کیا گیا یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. اس کے علاوہ اعظم سواتی، شہباز گل، ہمارے لوگوں کو جو انہوں نے پکڑ کے تشدد کیا، کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی، اور ان سے جو ان کے سامنے جو ان کی ننگا کر کے تشدد کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی. اعظم سواتی کی ویڈیو ہمارے ایم پی کو دکھائی گئی جس کو کہہ رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جاؤ، عمران خان پہ کاٹا مار دیا ہے. اس کا تشدد کرتے ہوئے اعظم سواتی کی ویڈیو دکھائی گئی. پھر جو نیچے گرے ہیں یہ لوگ، جو گندی ویڈیوز، جو آڈیو لیکس، جو اعظم سواتی کے گھر ان کی بیوی کو اور بیٹی کو جو گندی ویڈیو بھیجی گئی، کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا. اور پھر سلمان فاروقی، اس کو پکڑ کے ننگا کر کے اس کو مارا گیا، اس کو دھمکایا گیا. سوشل میڈیا کے بچوں سے چونکہ 17-18 سال کے بچوں کو پکڑ کے انہوں نے اٹھا کے لے گیا، ان کو مار دھاڑ کے ڈرا دھمکا کے گھر واپس بھیجا گیا. ایسے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. تو کوشش یہ کی گئی کہ ظلم اور خوف پھیلا کے، تو یہ جو ایک تحریک انصاف کے ساتھ قوم جڑ گئی تھی، کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. تو میں اس لیے بھی آج اپنے کارکنوں کو خاص طور پہ مبارک دے رہا ہوں کہ جس طرح میرے لوگ کھڑے ہوئے، ہر چیز برداشت کی. یہ جو ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی، وہ جب انہوں نے شروع میں لوگوں کو جیل میں جو ہمارے لوگوں نے گرفتاریاں دی، ہمارے لیڈرز نے دی، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا. انہوں نے سب سے پہلے آگے، سب سے پہلے وہ ہوئے. تو تحریک بڑھتی جا رہی تھی.
जिस तरह तहरीक बढ़ी थी, गुजरावाला, सरगोदा, साहिवाल, और ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारियां दे रही हैं। पिंडी लोग सामने आ गए, पेशावर में इतनी पब्लिक निकलाई, वो पुलिस गिरफ्तारी ना उनको करे, बढ़ती जा रही थी। इससे क्या चीज साबित हुई कि ये जो 11 महीने में जुल्म किया और फिर हमारे जो लोगों को जेलों में डाला, ये जो जेल भरो तहरीक में, उनके ऊपर खास जुल्म किया गया, उनको मुजरिमों की तरह रखा गया। जो मैं अभी कहानियां सुन रहा हूं अपने लोगों से, अपने लीडर्स से, अपने कारकुनों से, खास तौर पे इनको, यानी जिस तरह कोई फैसला करके कि जनाब ये हमारे कोई दुश्मन है, वो किया गया इनसे। कोई पॉलिटिकल प्रिजनर से ये हरकतें नहीं करती जो इन्होंने जेलों में की। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मैं 2 महीने पहले से बता रहा था कि ये करने वाले हैं। मुझे पता था कौन है, मुझे अब भी पता कौन है। वो लोग जो ताकत में बैठे हुए हैं इस वक्त, प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, हमारी एजेंसीज का सबसे इस वक्त जो खौफनाक आदमी है, जालिम आदमी है, इन्होंने प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की। लेकिन एक प्लान इंसान बनाता है, एक अल्लाह बनाता है। उसका मैं शुक्र अदा करता हूं कि आज तहरीक इंसाफ उधर पहुंच गई है। और मैं फिर से कहता हूं कि मैंने सारी पाकिस्तान की सियासत 70 साल जैसे मुझे होश आई है तब से देख रहा हूं। कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी एक तरफ इलेक्शन कमीशन उनकी मदद करने आई, इंतजामिया ने उनकी मदद की, और जो अपने आप को न्यूट्रल्स कहते थे वो उनके साथ खड़े हुए। उसके बावजूद 37 बाय इलेक्शंस में से 30 बाय इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीती। ये जो अभी जामपुर में इलेक्शन हुआ, वो इलाका जिधर देहाती लोग देहातों में रहते हैं, उनको पूरा डराया गया। पूरी तरह एजेंसीज ने जोर लगाया, पूरी तरह इन्होंने, इंतजामिया ने खौफ की फिजा बनाई, डराया, धमकाया। तो जाए पूछे जरा जामपुर में हुआ क्या। सारी पार्टीज के वोट उनसे अकेली मोहसिन लगारी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की ज्यादा वोट्स थी। जो जनरल इलेक्शन में वोट पड़ी उससे भी ज्यादा पड़ गई। इससे और ज्यादा खौफजदा थे, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह जो आइन के अंदर 90 दिन का इलेक्शन का लिखा हुआ है कि जैसे ही प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व होनी थी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था। गवर्नर्स इनके, उन्होंने नहीं इलेक्शन की डेट दी, इलेक्शन कमीशन उसने नहीं डेट दी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके ऊपर एक्शन लिया, और आज सारी कौम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार है कि आपने इस मुल्क के आइन की हिफाजत की और आपने मुल्क को इलेक्शन की तरफ लगाया, जो एक ही तरीका है। अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, एक ही तरीका है, इलेक्शंस। जो मैं फिर से 11 महीने से लगा हुआ हूं कहने हैं कि इसके अलावा जो भी आप कुछ करेंगे, मजीद दलदल में फंसता जाएगा हमारा मुल्क। और आज हालात क्या है? आज अगर पाकिस्तान के आप हालात देखें तो दुश्मन भी मुल्क से वो ना करे जो इन सारी जमातों ने मिलकर किया। सिर्फ इनका मकसद था कि इनको जो करप्शन के केसेस थे इनके ऊपर, वो माफ करवाने थे। आते साथ ही अपने करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। 1100 अरब रुपया, 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस माफ करवा लिए। मैं फिर से आपको बताऊं कि हमारे 3.5 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया था। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा नैब ने हमारे दौर में रिकवर किया था, 480 अरब रुपया।
1100 अरब रुपया और रिकवर होना था। इन्होंने असेंबली में आए और सिर्फ पहले आते साथ ही काम किया, उसकी नैब के कानून चेंज किया, अमेंड किया, नैब को खत्म किया। सिर्फ अब नैब का काम रह गया कि इंतकामी कार्रवाई ऑपोजिशन पे करे। और नैब अब कोई वो जो पैसा, जो इतना पैसा इस मुल्क का चोरी हो वापस आना था, वो इन्होंने हजम कर लिया। लेकिन उन्होंने जो मुल्क के साथ किया है, और इसीलिए ये सब इलेक्शन से डर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई, याद रखें, इन्होंने 2 दफा महंगाई मार्च हमारे खिलाफ की थी। आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। जो हम छोड़ के गए थे पिछली अप्रैल में, उसके मुकाबले में जो आज इन्होंने जो पाकिस्तान से किया है, मैं फिर से कहता हूं, यह कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था इस मुल्क के साथ। सबसे ज्यादा पहले मैं महंगाई के ऊपर मैं इसलिए याद कराना चाहता हूं कि घरों के अंदर हमारी माएं बहनें वो सब देख रही हैं कि क्या हो रहा है। उनको पता है कि जो खाने, बुनियादी चीजों की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो और गाड़ियों की और बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहा, जो एयरलाइन टिकट महंगे हुए, मैं तो बात कर रहा हूं जो आम घर के अंदर आज चीजें इस्तेमाल होती हैं, उसमें जो महंगाई आई है, ये इस मुल्क की तारीख में नहीं आई। ये जरा मोटी मोटी चीज है कि एक आम घर के अंदर अपने, अगर फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं क्या, मुझे अंडे चाहिए, 135 से अंडों की कीमत गई है 246। दूध, अब दूध इस्तेमाल होता है। दूध एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूध के अंदर जब से ये आए हैं, उसका गया है 116 से 116 रुपए लीटर से क्या है 156 रुपए लीटर। अब याद रखें कि एक आम घराना जिसकी तनख्वाह है 30,000 से लाख रुपया महीना, अब उनके अंदर सोचें कि ये जो कीमतें मैं बता रहा हूं कि ये वो चीजें जो इस्तेमाल करते हैं। आटा, 20 केजी का आटा हमारे दौर में 1162 रुपए, आज गया 1705 रुपए। चिकन, वो जो कभी आम आदमी अच्छे दिनों के अंदर अगर वो गोश्त खाना चाहें तो वो चिकन खाते हैं, वो 280 रुपए से गया है 460 रुपए। फिर गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है, पेट्रोल 150 रुपए लीटर से गया है 268 रुपया। 150 रुपए लीटर से गया है पेट्रोल 268 रुपए। डीजल गया है 144 रुपए लीटर से 280 रुपए लीटर। तो ये जो आम ट्रांसपोर्ट, अब इसकी वजह से सारी चीजें महंगी, जिन्होंने ऑफिस जाना है, काम करना है, सब चीजें महंगी। गैस की कीमत दुगनी हो गई है। बिजली, अब बिजली की कीमत जिस रेट पे अभी बढ़ी है और जो सरचार्जेस लगा के बढ़ रहे हैं, वो तकरीबन दुगनी हो गई है। ट्यूबवेल, किसानों के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए ये जो मोटी मोटी चीजें बाकी मैं नहीं बताता, किसानों के लिए ट्यूबवेल, अब वो किसान ट्यूबवेल इस्तेमाल करता है, उसको अपनी फसलें उगानी होती हैं, उसको जो पैसा बचता है वो फिर वापस लगाता है। लेकिन ट्यूबवेल हमने सब्सिडाइज किया होता 8 रुपए यूनिट, 8 रुपए था ट्यूबवेल का, आज वो चला गया है 36 रुपए, 4 गुना ज्यादा महंगा हो गया। फिर हुआ क्या, मैं सिर्फ जल्दी से यह बता दूं कि आज हालात हमारे हैं क्या। जो रुपया गिरा है, हमारे 3.5 साल में डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरा था 55 रुपए 3.5 साल में। ये याद रखें कि इन 3.5 साल में आलमी महंगाई थी, कोरोना की वजह से सप्लाई लाइंस इफेक्ट हुई थी, उसकी वजह से सारी दुनिया में महंगाई थी, जिसको कमोडिटी सुपर साइकिल कहते हैं। बिजली महंगी, सब चीजें महंगी होगी, तेल महंगा हो गया। उस वक्त
ہمارے وقت کے اندر اس مہنگائی کے باوجود جو پاکستان تھا اس کے مقابلے میں آج دیکھیں کہ مہنگائی آج کدھر گئی. اس پاکستان کے اندر جو ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی 6% پہ، آج وہ 0 پہ چلی گئی ہے. اور جو لوگوں کو خوف آ رہا ہے کہ جس طرح ملک میں سے پیسہ باہر جا رہا ہے، جس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے، خوف اب یہ ہے کہ یہ جب 0 پہ جب پہنچ جائے گی گروتھ ریٹ، اس کا مطلب بے روزگاری اور بڑھ جائے گی. اور بے روزگاری ایک طرف بڑھے گی، دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور آگے مایوسی ہے. مایوسی ہے کہ 8 لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. یہ ہے مایوسی کا عالم اس دور میں. دو اور چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں آیا. ہمارے دور میں کرونا آیا، جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا ایک عذاب آتا ہے. صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک سانحہ ہوتا ہے جو ساری دنیا میں، کرونا نے دنیا میں جو امپیکٹ کیا. ہمارے دور میں اس کے باوجود ہمارا ملک بھی آگے جا رہا تھا، ہماری معیشت بھی 6% پہ بڑھ رہی تھی. 17 سالوں کے بعد اس طرح اوپر جا رہا تھا. انڈسٹری وہ ریکارڈ پرفارم کر رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہی تھی. ہمارا جو زرعی پیداوار تھی وہ 4.5% پہ تھی. وہ کوئی 17 سال کے بعد اوپر ملک جا رہا تھا. تو جب ملک اوپر بھی جا رہا تھا، روزگار 50 لاکھ نئی نوکریاں ملی ہمارے دور میں. تو اس مشکل حالات کے اندر کرونا کے باوجود، کموڈٹی سپر سائیکل کے باوجود، ہم جب وہ ملک کو سنبھال رہے تھے تو ان کے کون سی قیامت آئی کہ آج پاکستان ادھر آگے کھڑا ہو گیا. آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج اگر جس طرح ہم جا رہے ہیں، ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. ابھی یہ جو روپیہ گرا ہے، حال ہی میں جو روپیہ ابھی اور گرا ہے، اس کا بھی اور امپیکٹ پڑے گا. اور بھی تیل اور پٹرول اور مہنگے ہونے لگے، اور یہ مزید اور ہم دلدل میں دھستے جائیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ میں آج اصل میں اپنی، کیونکہ الیکشن ہماری کیمپین شروع ہونے لگی ہے، تو میں پہلے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ راستہ کیا ہے اس میں سے نکلنے کا. قوم آج یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف آتی ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم کیسے قوم کو اس مشکل وقت سے نکالیں گے. سب سے پہلے جب تک اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ نہیں آتی جو ایک پبلک مینڈیٹ لے کے آئے، جو پبلک کی ووٹ سے آئے، جو پبلک جس پہ اعتماد کرے. پہلا تو اگر ملک کو اب اس دلدل سے نکالنا ہے، پہلے تو وہ گورنمنٹ چاہیے جس کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہو، اور وہ صرف الیکشن سے آ سکتی ہے. میں یہ امید رکھ رہا تھا کہ جب 2 صوبوں کے اندر الیکشن اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا اور وہ ہوں گے انشاءاللہ 30 اپریل کو، تو میں امید یہ رکھ رہا تھا کہ اتنی ان میں عقل آ جائے گی کہ بجائے 60% پاکستان میں الیکشن ہو، جنرل الیکشن کر دیں. اس سے ملک میں، کیونکہ جنرل الیکشن ہوگا تو ملک کے اندر استحکام آئے گا. کیونکہ جو بھی ہم کریں گے، جب تک ایک گورنمنٹ، ایک پاکستان کے اندر نیشنل الیکشنز ہو کے ایک گورنمنٹ نہیں آتی، تو سیاسی استحکام نہیں آنے لگا. اور وہ سیاسی استحکام الیکشنز میں آئے گا اور اس کے بعد معاشی استحکام آئے گا. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ الیکشنز کروا کے ایک گورنمنٹ آئے پبلک کا مینڈیٹ لے کے، جو 5 سال کے لیے آئے، اور اس کے ساتھ اس کو عوام اس کے اوپر اعتماد رکھے کہ یہ مسئلے حل کرے گی. پھر یہ پہلا قدم ہے اس دلدل سے نکلنے کا. کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک عوام کے اندر اعتماد آ جائے گا کہ اب یہ گورنمنٹ 5 سال کے لیے آ گئی. ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ معیشت کے لیے سرٹنٹی، انگریزی کا لفظ ہے سرٹنٹی. جب تک لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ میں اگلے 2 3 4 5 سال تک یہی رہے گی حکومت، یہی پالیسیز رہیں گی، جب تک یہ اعتماد نہیں ہوتا، جو بزنس مین ہے، جو انویسٹر ہے، وہ پیسہ اپنا نہیں لگاتا. کیونکہ انویسٹر ہمیشہ
سب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ موسم کو دیکھ کے گھبراتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ اس نے آج پیسہ لگانا ہوگا تو وہ پیسے کے اوپر جب اس کی آمدنی واپس آنی ہے تو وہ ٹائم لگتا ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ سیاسی استحکام چاہیے، اور وہ تب آتا ہے الیکشن سے جب ایک ملک میں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے نمبر 1 چیز یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں. تو اس کے لیے الیکشنز کی ضرورت ہے. دوسری چیز، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے. یہ جو جدھر ہم پہنچ گئے ہیں، جدھر یہ امپورٹڈ حکومت نے اس ملک کو آج پہنچا دیا، اپنے تو پیسے انہوں نے سارے کرپشن معاف کروا لی ہے، لیکن اب آگے تو ان کے پاس اب کوئی راستہ رہا ہی نہیں ہے. یہ تو جو بھی جب سے آئے ہیں جو باتیں کہتے رہے ہیں، وہ ملک تو مزید اور نیچے جاتا رہا. بڑا شور مچایا تھا کہ 200 سے میں نیچے لے کے جاؤں گا ڈالر کو، تو ڈالر تو آج جس طرح حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو 300 پہ پہنچنے لگا. اور اس کے جو اثرات پھر سے میں کہہ دوں کہ جب ڈالر، جو عام لوگوں کے میں بتا رہا ہوں کہ جب ڈالر 300 کا پہنچ جائے، یا بھی جو 280 کا پہنچ گیا تقریباً، تو اس کا مطلب سب سے بڑی چیز تیل مہنگا. تیل کا مطلب ڈیزل اور پٹرول مہنگا، پھر بجلی مہنگی. تو یہ تو پھر جو چیز آپ باہر سے لے کے آتے ہیں وہ سب چیزیں مہنگی، اور اس سے پھر ٹرانسپورٹ مہنگی. تو وہ ساری مہنگائی شروع ہوتی ہے جب آپ کا روپیہ گرتا ہے. باہر سے جو آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا، وہ گھروں کے اوپر تب پڑتا ہے کہ جب بجلی، پٹرول، گیس سب مہنگے. دوسری چیز دیکھیں، اس کے لیے اگر ہم نے اب پاکستان کو جو حالات اب آ گئے ہیں، اور جو سارے باہر کے جو ادارے ہیں جن کو موڈیز ہے یا یہ جو فچ ہے، یہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت کی حالت کیا ہے، تو وہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک میں کتنی سکت ہے، اس کی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے یا یہ نیچے جا رہی ہے، تو وہ سارے اداروں نے آج پاکستان کو نیچے لے گئے ہیں کہ ڈیفالٹ کرنے لگا. ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ اب واپس نہیں کر سکتے. ہمارے پاس آمدنی نہیں ہے وہ قرضے واپس کرنے، کیونکہ ہماری جو معیشت ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے. گروتھ ریٹ کم ہونے کا مطلب معیشت کا سکڑنا. آپ مثلا مسئلہ اس وقت میں پھر آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ مسئلہ کیا پاکستان کا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک میں ڈالرز آتے ہیں وہ کم ہیں، اور جو ملک سے باہر ڈالرز جاتے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈالر کے اندر خسارہ ہو جاتا ہے، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. جب یہ خسارہ ہو جاتا ہے ڈالر کا، تو وہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہی جو میں نے آپ کو، جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، غربت بڑھ جاتی ہے ملک میں. اور ملک میں جب روپیہ آپ کا گرتا ہے تو ملک کی آمدنی گر جاتی ہے. تو مثلا اب 100 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا. اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہماری پاکستانی، اگر آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں روپیوں میں، تو وہ 100 روپے، اگر آپ کا 300 روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے 100 روپیہ کم ہو گیا. اس کی یعنی خریدار کی پاور کم ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہ جو سارے باہر سے امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کے تو سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں، ان کی پراپرٹیز میں فیئر بینک اکاؤنٹ سارے ڈالرز میں ہیں، تو ان کو مزید 100 روپے کا فائدہ ہو گیا. تو پاکستانی غریب ہو گئے، اور یہ جو باہر سے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا. تو سب سے جو میں یہ دوسرے پوائنٹ آپ کو کہنے لگا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ اب چیز کیا ہے اس وقت، اس مشکل جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں، اس سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ایک ملک کو یونائٹ ہونا پڑے گا، ہمیں متحد ہونا پڑے گا. یہ جنگ اب یہ ایسی نہیں لڑی جائے گی کہ گورنمنٹ آئی اور کوئی گورنمنٹ سمجھے کہ وہ اکیلی لڑ سکتی ہے. عوام کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اداروں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، سب کو متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا.
اور جب بھی دنیا کے اندر کسی قوم کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، آپ اور تو اور مثال دوسری جنگ عظیم میں دو ملک مکمل طور پہ تباہ ہو گئے، جرمنی اور جاپان، لیکن 10 سال میں پھر کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ قومیں تھیں، انہوں نے مل کے مقابلہ کیا، سب اکٹھے ہوئے، ادارے سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پھر سے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہو گئے۔ جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے، ایک غیرت مند ملک بننا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، جب اس میں خودداری آ جاتی ہے وہ پھر قربانیاں دیتی ہے، اور مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اب میرا گھر ہے، قرضے چڑھ گئے، اب جب قرضے چڑھ گئے تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کروں گا، اور جب تک میری آمدنی بڑھتی میں اپنے خرچے کم کروں گا۔ اس کے علاوہ تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو ہمارے سامنے بھی اب پاکستان کے سامنے یہ راستہ ہے۔ ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں، ہم نے ہر وہ ادارہ جو کہ پاکستان کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے، ہر وہ گورنمنٹ کارپوریشن جو بوجھ بنی، اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں وہ جو پاکستان نے اپنی تاریخ میں نہیں اٹھائے، ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں، ہم ایڈ لے لیتے ہیں، ہم قرضے لے لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور جو یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہاتھ پھیلایا ہے کہ جو کہیں سے قرضے آ جائیں، بڑا یعنی خوشیاں بنائی جاتی ہیں کہ جی وہاں سے چائنا نے $500 ملین کا قرضہ دے دیا، لیکن یہ تو کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے، کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے۔ کینسر کا جب تک کینسر کاٹ کے نکالی نہیں جائے گی، اب یہ ملک کا علاج ہو نہیں سکتا قرضوں سے، تو اس سے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں، کئی ہماری گورنمنٹ کارپوریشن نقصان کر رہی ہیں، ان کو بالکل ریسٹرکچر کرنا ہے۔ ہم نے اتنی بڑی گورنمنٹس بنا دی ہیں، سوچنا ہے کہ ان کو ہم نے صحیح طرح چلانا کیسے ہے۔ ہم نے مثلا پینشنز ہیں، اور پینشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارا جو خرچہ ایک صوبے کا خرچہ ہوتا ہے، اس میں اس کا زیادہ پیسہ پینشنز پہ چلا جاتا ہے، حالانکہ دنیا میں پینشنز کے لیے پیسہ بنایا جاتا ہے۔ پینشنز کو سیونگ کروا کے جو لوگ پینشن دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پینشن فنڈ میں کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بڑا فنڈ بن جاتا ہے۔ مہاتر محمد نے مجھے بتایا کہ وہ ان کا جو پینشن فنڈ ہے وہ ان کے لیے پیسے وہ انویسٹ کرتے ہیں، اسے پیسہ آتا ہے، اور اس سے پیسے میں وہ ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے وہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں اب وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو اب تک ہم پاکستان میں نہیں کرتے رہے، ریولوشنری چینجز کرنے پڑیں گے، اور اس میں سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ہم سارے جو ادارے ہیں سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب یہ راستہ ہے ہمارا، اور ہم سب نے اس راستے پہ جانا ہے۔ آمدنی کیسے بڑھے گی؟ ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گے، یعنی اس ملک میں اب ڈالر لانے پڑیں گے۔ وہ کون کون سے طریقے ڈالرز لانے کے لیے؟ ایکسپورٹس، آج تک کسی نے توجہ ہی نہیں دی ایکسپورٹس کے اوپر۔ جو ساری دنیا میں ملک آگے بڑھے ہیں، چائنا آگے بڑھا ہے، ایسٹ ایشین ٹائیگرز آگے بڑھے ہیں، وہ ساروں نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیا ہے، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کسی نے۔ ہم جب آئے تھے تو پچھلے 5 سال ہمارے پہلے ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ نیچے چلی گئی تھی، بجائے پازیٹو ہونے کے نیچے آ گیا تھا، کیونکہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ایکسپورٹس کے اوپر۔ تو سب سے پہلے تو دولت میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے ملک کی دولت اضافہ کرنے کے لیے سب کو سمجھانا پڑے گا کہ ہر چیز جو پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے، ہمارے ساری گورنمنٹ کے اداروں نے پورا مل کے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کریں۔ ابھی آپ ایکسپورٹر سے، جب میں پرائم منسٹر تھا تو ان سے پوچھتا تھا تو وہ آتے ساتھ ہی بتاتے تھے کہ کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں، کہ ہماری گورنمنٹ کی کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ جب تک ہم ایکسپورٹس کے اوپر ساری قوم مل کے انکریج نہیں کرے گی، ایکسپورٹرز کو پرائزز نہیں دیں گے، ان کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، ان کو وی آئی پیز نہیں بنائیں گے، تب تک یہ ملک اب اس دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ اس کے علاوہ، ایکسپورٹس کے علاوہ
اور کون سی چیزیں ہیں جو ڈالر لا سکتی ہیں؟ پہلے تو سوچیں اور کون سی چیز ڈالرز ہمارا خرچہ بچا سکتی ہے. ہم مثلا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں, ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ اور کیا طریقے ہیں کہ ہم پام آئل کی اپنی امپورٹ کم کر سکیں. ہم نے پختونخوا کے اندر 2013 کے بعد ایک پورا زیتون کی پوری پلانٹیشن کرنی شروع کی, اور آج وہ انقلاب آ چکا ہے زیتون کا. اور زیتون کے اتنے ہم نے اب وہ لگا دیے ہیں, جنگل بنا دیے ہیں کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم زیتون ایکسپورٹ کر سکیں گے. لیکن یہ ہمیں سب پہلے چیزیں سوچنی چاہیے تھی, کیونکہ جب بھی پاکستان کا آپ آگے دیکھیں گے تو سارا وقت ہمیں سوچنا ہے کہ ڈالرز اس ملک میں کیسے آئیں گے. کون سی ایسی مثلا ٹورزم ہے. سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے 60 سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے ٹورزم سے. ہمارا جو پہاڑی علاقہ ہے, یہ جس کو ہم ناردرن ایریاز کہتے ہیں, وہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے, اس سے زیادہ خوبصورت ہے. لیکن ہم تو کوئی پیسہ نہیں کماتے اس سے, کیونکہ ہم نے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. ہمارے جو اس ملک میں صاحب اقتدار, ہماری ایلیٹ, وہ ساری گرمیاں تو گزارتی ہے جا کے انگلینڈ میں اور یورپ میں چلی جاتی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی, اللہ نے ہمیں کس طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے ہیں. تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کا. تو ایکسپورٹس بڑھانا, ٹورزم, پھر جس طرح میں نے کہا پام آئل, زیتون, ہر چیز وہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہر کچھ ہم اگوا سکتے ہیں. ہم نے کبھی اس کے اوپر نہیں سوچا. ہمارا سارا تقریباً کتنے 100 کلومیٹر کا ہمارا سمندر ہے, ادھر ہم سارا پام آئل اگا سکتے ہیں, کبھی کسی نے سوچا نہیں. پھر ہم کیسے, جو اصل اب چیلنج ہے میں آپ کو سنوں کہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں, ہم کیسے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. میں اب آپ کو ہندوستان 6.5 گنا بڑا پاکستان سے ہے. پچھلے سال پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آئی ہے 2022 میں 2 ارب ڈالر. ہندوستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ 75 ارب ڈالر. ہم جب تک ایک ملک میں انویسٹمنٹ ہی لے کے آئیں گے, ہماری دولت کے اندر پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ انویسٹمنٹ جب ڈالرز میں آئے گی ہمارا جو ریزروز ہے ڈالر کے بڑھیں گے. ہمیں یہ مسئلہ نہیں آئے گا جو آج آیا ہوا ہے کہ ہمارے ریزروز ہی ختم ہو گئے, ڈالر ختم ہو گئے, روپیہ گر رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. کوئی پاکستان میں آج سرمایہ کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ کیونکہ وہ ڈالر ہی خرید لے, اس کو ضرورت کیا جب روپیہ گر رہا ہے. باہر سے بھی کسی کو اعتماد نہیں ہے. تو تب جب انویسٹمنٹ جب تک پاکستان میں ہم نہیں لے کے آئیں گے, صحیح معنی میں ہماری دولت میں اضافہ نہیں ہوگا. ہم نے ٹیکنالوجی زونز بنائے, ہم نے ایکسپورٹ زونز بنائے, ہم نے خاص طور پہ یہ بنائے اس لیے کہ جو باہر سے ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, ادھر ہم نے ان کے لیے کنسیشنز دی, ہم نے ٹیکس بریکس دیے تاکہ وہ آئیں اور یہاں انویسٹ کریں. بدقسمتی سے جو ہمارا سب سے ہمسایہ چائنا, وہ 2 سال بند ہو گیا کرونا کے اندر. جب کرونا آیا تو چائنا کے اندر تقریباً آنا جانا مشکل ہو گیا, ان کے کوارنٹین کے اتنے مشکل لاز تھے. تو وہ ہم نے وہ 2 سال مس کر دیے. لیکن فیوچر کے اندر ٹیکنالوجی زونز اور ایکسپورٹ زونز جو ہم نے مختص کیے ہوئے علاقے, ان کے اندر جس طرح چائنا جب آگے بڑھا تھا تو اس نے انوائٹ کی تھی انڈسٹری جو ان کی ایکسپورٹ زونز کے اندر آ کے انہوں نے پھر ایکسپورٹ شروع کی, اور اسی طرح چائنا کی یہ 30-35 سال پہلے انہوں نے کی, اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ایکسپورٹ زونز ہیں, ٹیکنالوجی زونز, اور ٹیکنالوجی کی اب ذرا میں ٹیکنالوجی یہ دیکھیں, آئی ٹی ایکسپورٹس. ہم نے ان کی پہلی دفعہ آئی ٹی کی مدد کی, جو آئی ٹی کی کمپنیز تھی ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے, تو ہماری 75% ایکسپورٹس بڑی آئی ٹی کی, اور بدقسمتی سے آ کے اس حکومت نے وہ ختم کر دیے جو انسینٹیوز دیے ہوئے تھے. ہندوستان کی آئی ٹی کی صرف ایکسپورٹس 150 ارب ڈالر ہے جو وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کرتی ہے. تو ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے, نوجوان آبادی ہے, ہمارے پاس بڑے آرام سے اگر ہندوستان کر سکتا ہے, ہم کم از کم 20-30 ارب ڈالر تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. کبھی کسی نے توجہ نہیں دی, تو اس کے اوپر ہم زور لگا رہے ہیں, اور ہم نے آخری 2 سال کوشش بھی کی. لیکن یہ جو میں انویسٹمنٹ کی پہلے بات کر رہا ہوں, دیکھیں یہ کیسے انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں. ہمیں ایک ماحول بنانا پڑے گا.
وہ ماحول کیسے بنے گا؟ ہمیں اس ملک میں رول آف لا قائم کرنا پڑے گا. اگر اب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہ جو میں انصاف کی تحریک 26 سال پہلے چلائی تھی، یہ آپ سمجھ جائیں کہ جس ملک کے اندر انصاف ہے، قانون کی حکمرانی ہے، وہ ملک ترقی کر جاتے ہیں، وہ خوشحال ہے. جن ملکوں کے اندر جنگل کا قانون ہے، بنانا ریپبلکس ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، وہ جتنے مرضی آپ وسائل ان ملکوں میں قائم رکھ دیں، وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتے. میں یہ بار بار آپ کے سامنے یہ کہتا رہا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اس کی بنیاد عدل اور انصاف تھا. اللہ اس لیے حکم کرتا ہے کہ ان کے سنت پہ چلو، سیکھو کہ انہوں نے وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے، انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا میں کسی انسان نے نہیں کر سکا. انہوں نے اس ملک کو کہاں سے، اب مدینہ کو دنیا کی امامت کی وہاں سے اٹھ کے ان لوگوں جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی. تو سب سے پہلے مدینہ میں عدل اور انصاف قائم کیا. آج اب دنیا اٹھا کے دیکھ لیں، جن ممالک کے اندر رول آف لا ہے وہ خوشحال ہیں، اور جن ممالک کے اندر جس طرح ہمارے آج حالات ہیں کہ این آر او مل جاتا ہے. کیوں نہیں جی؟ کس یورپین ملک میں کبھی سنا ہے این آر او کسی کو ملتا ہوا؟ کبھی امریکہ میں سنا ہے، سوئٹزرلینڈ میں سنا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ آپ چوری کریں، ملک کی دولت چوری کرو اور آپ کہیں جی میں قانون سے اوپر ہوں؟ اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں. کبھی سنا ہے؟ اپنے پاکستانی آپ کے باہر ہیں، 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے. کبھی ان سے پوچھیں کہ یورپ، انگلینڈ، امریکہ، ناروے، آسٹریلیا، کبھی قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کبھی کوئی طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ انصاف ہے وہاں. کیوں آپ کے لوگ یہاں سے پوری ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں باہر جانے کے لیے؟ ابھی مجھے افسوس ہوا، ہماری ایک ہاکی پلیئر تھی، ترکی سے جاتے ہوئے اٹلی، وہ ان کی کشتی ڈوب گئی، اس میں پتہ نہیں کتنے 26 پاکستانی بھی ڈوب گئے، اور وہ ہماری ہاکی پلیئر بھی ڈوب گئی. تو کیوں سوچا کہ کیوں اتنے لوگ چانس لیتے ہیں؟ ہر روز آپ پڑھتے ہیں کہ وہ کشتیوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں یورپ میں، اور وہاں راستے میں ڈوب جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پیسے تو کوئی بانٹ نہیں رہا. ان ملکوں کے اندر انصاف ہے. انصاف کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اگر محنت کروں گا مجھے محنت کا پھل ملے گا. وہ ایسے ملک ہیں جب آپ، جس کو آج ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیول پلئنگ فیلڈ. لیول پلئنگ فیلڈ تب آتی ہے جس ملک کے اندر رول آف لا ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے. جب ایک ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے، لوگوں کو تحفظ ملتا ہے، ان کے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، بنیادی حقوق کو ان کے ملک کا قانون حفاظت کرتا ہے ان کی. جب مجھے پروٹیکشن ملتی ہے تبھی میں آزاد ہوتا ہوں، اور آزاد لوگ ہی بڑے کام کرتے ہیں. تو جو بنیادی چیز انصاف دیتا ہے وہ آزادی دیتا ہے، وہ ایک انسان کو لیول پلئنگ فیلڈ دیتا ہے. وہ پھر جدھر انصاف ہوتا ہے ادھر انویسٹمنٹ جاتی ہے، لوگ ادھر جا کے اپنی فیکٹریاں لگاتے ہیں، کیونکہ ان کو تحفظ ہوتا ہے، ان کو ایک قانون، ایک ملک کی عدالتوں پہ اعتماد ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں سرمایہ کاری کروں گا تو مجھے حفاظت ملے گی. تو جب ایک ملک کے اندر ایک اسمال اور ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہوتی ہے، جو میڈیم چھوٹی صنعتیں ہوتی ہیں، وہ سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی دیتی ہیں اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تو جب ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی، عدالتوں کو تحفظ نہیں دیتی، جو پالیسیز پریڈکٹیبل نہیں ہوتی، آگے یعنی آج ایک قانون بنا کل دوسرا بنا، آج ایک ٹیکس کا نظام ہے کل دوسرا بنا، اس ملک کے اندر سب سے پہلے جو کچلے جاتے ہیں وہ چھوٹی صنعتیں ہیں، اسمال اور میڈیم انڈسٹری. اور جب ایک ملک میں انصاف، کانٹریکٹ انفورسمنٹ، لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں، وہ پھر ترقی کرتے ہیں ملک، ادھر خوشحالی آتی ہے. شیر شاہ سوری کی اگر آپ کہانی پڑھیں، وہ ہندوستان کا سب سے عظیم، ایک بڑے بڑے ہندوستان کے حکمرانوں میں سے ایک شیر شاہ سوری تھا. تو اس کی اگر اس کی جب زندگی پڑھیں تو شروع کدھر سے ہوا تھا؟
اس کے باپ کی جاگیر تھی. باپ نے اس کو کہا کہ جاگیر سنبھالو. یہ بہار کے اندر جاگیر تھی. اس نے وہ جاگیر کے اندر سب سے پہلے کام کیا اس نے جو بڑے بڑے ڈاکو تھے ان ساروں کو ختم کیا. اس نے اپنے جاگیر کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کر کے لوگوں کو تحفظ دیا. جو سارے ارد گرد کی جاگیروں کے جو صنعت کار تھے, جو سرمایہ کار تھے, وہ سارے اس کی جاگیر میں آ گئے. انہوں نے وہاں جا کے پیسہ لگانا شروع کر دیا. وہ سب سے خوشحال ہو گئی. ادھر سے شیر شاہ سوری کا نام اوپر آیا. تو آج بھی اگر آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, جو میں نے دیکھا ہے وہاں پیسے نہیں لوگ بانٹ رہے. آپ ہمارے لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو فائدہ ہوتا ہے, اور وہاں کوئی تنگ نہیں کرتا, کوئی قبضے نہیں کرتا, کوئی طاقتور آ کے اس کو کوئی رشوت نہیں مانگتے ہر دوسرے دن لوگ. دبئی میں چلے جائیں, دبئی میں آپ پوچھیں ذرا پاکستانیوں سے کہ کس طرح, کیوں آپ پاکستان میں نہیں بزنس کرتے, کیوں دبئی چلے گئے ہیں, تو وہ پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی تنگ نہیں کرتا ان کو پتا ہے یہ ٹیکس ہے, اتنا دو, آرام سے محنت کرو, کام کرو, آپ کو فائدہ ہوگا. تو جو سب سے ضروری چیز پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے, رول آف لا قائم کرنا ہے. یہ مجھے بڑے لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ جی یہ آپ کیسے قائم کریں گے. یہ میں 26 سال سے کوشش کر رہا ہوں. میں نے لوگوں کو, میرے سے جب بات کرتے ہیں کہ جی عمران صاحب دیکھیں آپ یہ اپوزیشن ہے, آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے, میں ان سب کو اب سے نہیں پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشین سب سے بات چیت کرتا ہے. پولیٹیشینز کسی سے کٹی نہیں کرتا. پولیٹیشینز کا کام ہوتا ہے سب سے بات کر کے اپنے موقف کے ارد گرد لانا, یا ان کی بات سننا, اپنی سننا, اور پھر کوئی بیچ میں کوئی گراؤنڈ پہ پہنچنا. لیکن جو لوگ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ مجھے اگر یہ بار بار, جب 3.5 سال میں گورنمنٹ میں تھا, مجھے بار بار کہتے رہے کہ جی ان کو آپ این آر او دے دیں. جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کو این آر او دے دو. وہ جب میں ان سے بات کریں, ہم نے فیٹف کا بل پاس کرنا ہے, وہ کہتے جی این آر او دے دو. میں این آر او نہیں دے سکتا کیونکہ میرا پیسہ انہوں نے نہیں چوری کیا, پیسہ عوام کا چوری کیا ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ عوام کا پیسہ ان کو معاف کر دوں؟ اور جب آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو باقی چوروں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ پھر جیلوں میں بیچارے غریب لوگ کیوں پھنسائے ہوئے ہیں؟ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ جو آگے پاکستان کے حالات ہیں, میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, مجھے پتہ ہے کس نے حملہ کیا. میرے اوپر حملہ ہوا, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کی خاطر, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جن کے ہم امتی ہیں, انہوں نے جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا انہوں نے سب کو معاف کر دیا. نیلسن منڈیلا نے اسی سنت پہ چلتے ہوئے, کیونکہ وہ تو رحمت العالمین ہے نا, وہ تو سب انسانوں کے لیے ایک رحمت بن کے آئے تھے. تو نیلسن منڈیلا نے جب 27 سال جیل میں گزارے, جب وہ باہر نکلا تو اس نے سب کو معاف کر دیا جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا. اور اس نے یہ کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, بس یہ سچ بول دو کہ آپ نے یہ ظلم کیا ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کو بچا گیا, وہاں خون خرابہ ہونا تھا. آج بھی پاکستان جدھر کھڑا ہے اس وقت ملک کو اکٹھا ہونا ہے. تو میرے لیے, میں اپنی اگر ذات کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوتا تو میں بھی کہاں جی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس سے میں بدلہ لوں گا تو فلانے سے لوں گا. یہ میری ذات کی بات نہیں ہے, یہ ملک کی بات ہے. اور ملک آج ادھر کھڑا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا وقت پاکستانیوں پہ نہیں آیا. اس وقت جو اندازہ یو این ڈی پی اندازہ لگا رہی ہے کہ 1 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. ایک اندازے کے مطابق 50 لاکھ لوگ وہ بھوکے رہ جائیں گے. جو آج کل حالات ہے, تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کی
جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں، جو مہنگائی میں وہ حالات ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں تھے، ہمیں ان کو سامنے رکھنا ہے، اپنی ذات کے اوپر نہیں آنا. ان کے لیے ہمیں ملک کو اکٹھا کرنا ہے. ہم نے آگے اس ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے تو شروع ادھر سے ہوگا جدھر ایک سارے ادارے مل کے اب فیصلہ کریں. عدلیہ، ہماری عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے. جوڈیشل ریفارمز چاہیے. ہم اپنی عدلیہ کے اندر ریفارمز کریں تاکہ انویسٹر آئے. سب سے زیادہ پاکستان کا اثاثہ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ جو آپ کے تقریباً 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کا پیسہ ڈالروں میں کمایا جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا اثاثہ ہے کہ ہم تھوڑی عقل استعمال کر لیں، ملک میں ماحول ٹھیک کر دیں، جس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ٹھیک کر دیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کر دیں. ہم ان کے لیے رکاوٹیں کم کر دیں. ہم اپنی بیوروکریسی کو، سول سروس کو، اپنی عدلیہ کو، اپنی فورن مشنز جو بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری جو فورن ایمبیسیز ہیں، سب کو لگا دیں کہ ہم نے ان کو سہولتیں دینی ہیں پاکستان میں، تاکہ یہ اب پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس ملک میں کتنا پیسہ آ سکتا ہے. جو ہم تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں، ایک دفعہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ہم ماحول بنا دیں، اس ملک میں اتنا پیسہ آ سکتا ہے، ڈالرز آ سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی IMF کے پاس جانا نہ پڑے. آپ کو میں ابھی بلومبرگ ایک وہ میگزین ہے بلومبرگ، اس میگزین کے اندر، کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کے ملک ہے ان کی معیشت کے اوپر وہ کامنٹ کرتی ہے. دبئی میں، ذرا یہ غور سے سنیں، دبئی میں 20,000 پاکستانیوں نے پراپرٹیز خریدی ہیں، 10.4 ارب ڈالر کی. ہم IMF کے پیچھے، ہمارا پروگرام تھا 6 ارب ڈالر کا، ہم نے 3 ارب ڈالر لیے تھے اپنے دور میں. ہم اس کے لیے اپنی آزادی بھی کھو بیٹھتے ہیں، اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں. صرف 20,000، یاد رکھیں 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے، 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہے. تو وہ پہلے تو پوچھیں وہ دبئی میں کیوں خرید رہے ہیں؟ اور وہ تو یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے جو بدقسمتی سے یا طاقتور لوگ جو یہ پیسہ چوری کرتے ہیں وہ سارا باہر بھیج دیتے ہیں. یہ جو سارے مے فیئر کے فلیٹ اور یہ سارا یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ گیا ہوا ہے. تو میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں، میں تو یورپ کی نہیں بات کر رہا، میں امریکہ کی نہیں بات کر رہا، میں انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا، لندن میں کتنی پراپرٹیز ہے پاکستانیوں کی اس کی بات نہیں کر رہا، میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں. سوچیں پاکستانیوں کا یہ تو ملک سے باہر پیسہ جا رہا ہے. یہ سوچ لیں کہ ان 1 کروڑ پاکستانیوں میں سے اگر 5 لاکھ پاکستانی فیصلہ کریں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے رول آف لا، قانون کی حکمرانی، وہ ماحول بنانا پڑے گا جس میں ان کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں تاکہ وہ پیسہ اپنا لے کے آئیں. اور یہ دنیا میں جب ویتنام، یہ جو ملک آگے بڑھے ہیں، ان ساروں نے ماحول پیدا کیا جدھر سے باہر سے انویسٹمنٹ آئی. لیکن ان کے پاس، ان کے لوگوں نے نہیں کی، انہوں نے تو چائنیز انویسٹمنٹ لے کے آئے ویتنام میں. ہمارے پاس تو یہ ہمارا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے. ہم نے صرف ماحول ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ہم نے اس ملک کے اندر انصاف قائم کرنا ہے، اور انصاف کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آپ کو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جب طاقتور چوری کرے اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیلوں میں ڈالو، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. یہ ہماری تباہی کا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ طاقتور چوری کر کے کہتا ہے NRO دے دو،
نہیں تو ہم تمہاری گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے. اور ہم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتے ہیں, ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو سب جو ان ساری چیزوں کو ایک اگر پوائنٹ سب سے زیادہ وہ ہے قانون کی حکمرانی, رول آف لا. تو آخر میں اور اس میں اور میں بتا دوں, ہم ٹیکس ریفارمز کر رہے تھے, ہم ایف بی آر کو ٹھیک کر رہے تھے, ٹیکنالوجی لے کے آ رہے تھے, ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بنا دیا تھا, ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے 35 ملین ٹیکس پیئرز کو آئیڈینٹیفائی کیا رہا تھا جو مزید جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے لیکن ان کے پاس وسائل تھے. تو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تو, اور آہستہ آہستہ ہمارے پاس تو ابھی صرف 25 لاکھ 20-25 لاکھ ٹیکس پیئر والے لوگ ہیں. 22 کروڑ میں صرف 25 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو ہم نے یہ جو تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, اگر ہم ان کو ٹیکس میں لے آئیں تو ہماری آمدنی میں اور اضافہ ہو جائے گا, ہماری انویسٹمنٹ آ جائے, ڈالرز آ جائیں گے, ہماری ایکسپورٹس آہستہ آہستہ جو ہم بڑھا رہے تھے اور ان کو انسینٹیوائز کریں اس میں ڈالرز میں اضافہ ہو جائے گا. تو آخر میں اور پھر مدنیات, ہم نے کبھی اس کے اوپر زور ہی نہیں دیا. ایک تو بڑا غلط کیا کہ سارے صوبوں کے اندر منرلز کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ادھر ڈال دی. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان مدنیات یا منرلز کو ہم بیچ کے, ہم نے اس میں بھی ایسٹیمیٹ کیا ہم اور ڈالرز لا سکتے ہیں پاکستان کے اندر. تو آخر میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اپنا پہلا جلسہ کر رہا ہوں اور میں آغاز کر رہا ہوں اپنی الیکشن کیمپین کا. میں اپنی ساری خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سارے اپنی پارٹی کو کہنا چاہوں گا تیاری کر لیں. میں انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے تک ٹکٹ سارے بانٹ دوں گا. میں اب خود ٹکٹس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس باری میں خود ٹکٹس دے رہا ہوں. ٹکٹس میں اس لیے خود دے رہا ہوں کہ مجھے آخری دفعہ پتہ چلا پچھلی باری کہ ہمارے ٹکٹس کے بکے ہیں, ہمارے غلط کینڈیڈیٹس کو پیسے لے کے بنایا گیا. تو اس لیے میں اب کسی پہ نہیں چھوڑ رہا, سارے میں خود تفتیش کر رہا ہوں. میں خود بیٹھ کے ٹکٹس دوں گا, خود میں انٹرویو کر رہا ہوں لوگوں کو اور آہستہ آہستہ بلاؤں گا لوگوں کو انٹرویوز کے لیے. لیکن اگلے ہفتے 2 ہفتے تک انشاءاللہ میں ٹکٹس تقریباً سارے دے چکا ہوں گا. جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملیں گے, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پنجاب میں ہم نے سیدھا بلدیاتی الیکشن کروا دینا, تو انشاءاللہ ہم ان کو وہاں اکوموڈیٹ کر لیں گے. اور دوسری چیز کہ اس باری میں پارٹی ڈسپلن کے اوپر سختی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو جو ہمارے تحریک انصاف اگر ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اس باری ہم نے یہ نہیں کرنا کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے. اس کے لیے اگر جو پارٹی ڈسپلن توڑے گا فوری طور پہ ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پوری اپنی دیانتداری سے کوشش کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی نہ میں نے سفارش آج تک سنی ہے, نہ مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ کوئی دے سکتا ہے. تو میں اپنی پوری دیانتداری سے ٹکٹس دوں گا. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی نے پھر کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو اس باری پارٹی سے نکال دیں گے. ہفتے کو پہلا میرا جلسہ ہے اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت ایک پلان بنا ہوا ہے. پھر سے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا جب میرے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو مجھے اس سے پہلے میں کہہ بیٹھا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہوگا, اور اس باری پھر مجھے پتہ ہے کہ پلان بنایا ہوا ہے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں. لیکن مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان 11 مہینے میں نے اپنی پارٹی کو بدلتے دیکھا. ہماری پارٹی کو سارے کہتے تھے کہ جی ممی ڈیڈی پارٹی ہے, یہ تو جی بیچارے کوئی مشکل برداشت ہی نہیں کر سکتے. لیکن میں نے جو اپنی پارٹی کو بدلتے دیکھا, 25 مئی کو انہوں نے یہ جو ایک بدماش ہے ان کا انٹیریئر منسٹر اور یہ جو سارے مل کے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب پارٹی بالکل بیٹھ جائے گی, اب یہ نہیں کھڑی ہوتی. لیکن پارٹی پھر سے کھڑی ہوئی اور لوگ شوق میں چلے گئے, ہکا پکا رہ گئے کہ کیسے کوئی کر سکتا ہے
جمہوریت کے اندر جو انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا تھا. اس کے باوجود اور ڈرایا دھمکایا. اعظم سواتی کو جب مار رہے تھے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتانا, اس سے ہم یہ کریں گے. وہ اعظم سواتی اور یعنی ان کا اور عزم مضبوط ہو گیا. اور اس کے بعد ابھی جو ہمارے لوگ جیلوں میں گئے, میں ابھی جیلوں والے لوگوں سے بات کر رہا تھا جو واپس آئے, انہوں نے خاص طور پہ فیصلہ کیا کہ ان کو دبانا, یعنی ان کو سبق سکھاؤ. مجرموں سے زیادہ انہوں نے ہمارے اوپر سختی کی جیلوں کے اندر. اس کے جو میں نے اب ان لوگ اپنے کارکنوں کو دیکھا جو نکلے ہیں, وہ اور زیادہ پورا عزم ہے. اس لیے اب مجھے ایک چیز ہو گیا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو یہ وہ پارٹی بن گئی ہے, یہ اس ملک کا نوجوان میں وہ شعور آ گیا ہے, وہ تیار ہو گیا کہ اب کبھی بھی انشاءاللہ اس ملک کو حقیقی آزادی کی طرف کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ وہ قوم, میں ایک دن اللہ سے دعا کرتا تھا کہ کیونکہ میں باہر کے ملک دیکھتا تھا سارے, اور میں دیکھتا تھا ان کو کہ وہ آزاد لوگ تھے, وہ لوگ آزاد تھے, اور آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ ہم ایک دبے ہوئی قوم ہیں. ہم ایک ہی پولیس کا دبکہ آ جائے کہ یہ جیل میں ڈال دیں گے تو اس سے دیکھ کے ڈر جاتے تھے, کیونکہ ہم کبھی حقیقی معنی میں آزاد نہیں ہوئے. اب میں ایک آزاد قوم کو ابھرتے دیکھ رہا ہوں. میں اپنے نوجوانوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے دیکھ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے, خودداری دیتا ہے. یہ جو خوف کا سب سے بڑا جو غلامی انسان کرتا ہے, وہ خوف کی بت کی غلامی کرتا ہے. میں نے اس سے آزاد ہوتے دیکھا لوگوں کو. اس لیے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ جو بھی آگے راستہ ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے کہ جو یہ اب قوم نکل رہی ہے, اب اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا.